Assalamu alaikum, assalatu wassalamu alaikum, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Alhamdulillah, it is now day 5, it's Friday, it's Jummah. We're on the way to now just to offer Salatul Jummah or Qibla al-Assam in the car ahead of us. They're with Modern Sufi, Majlis al-Haq Germany of Frankfurt, Alhamdulillah. And it's been so far, it's been a very fruitful and a very successful tour so far. We spent the first day 1 in France, in Paris, with Qibla al-Assam, attending a few du'as and a few da'wats to people that they've got association with, like yourself, and since the first day in France now, we spent the past 3.5 days in Holland. Alhamdulillah, the actual tour in Holland itself has been very successful. There's been a lot of people who have kind of like pulled towards Qibla al-Assam through the works and the foundation works that we know through Sufi Ali Saab, Sufi Tahir Saab, Sufi Azad Saab and Sufi Nizar, who are Ghulams of Qibla al-Assam. And through them they've set up an itinerary where they've set up mehfils throughout Holland, in Rotterdam, in Den Haag and also in Amsterdam. And all the mehfils so far, alhamdulillah, they've been very successful. And in regards to yesterday's mehfil in regards to yesterday's mehfil in the final, which was the actual Al-Wida program of Qibla al-Assam in Den Haag, it was very successful because there's a lot of people who actually gave association to another Buzurg who left the dunya, and after hearing Qibla al-Assam beyond, they pulled towards them and they gave the allegiance towards them. So alhamdulillah, it looks like the fragrance of the Naqshbandi, Mujaddadi, Aslami, Arshadi, Sufi Ulama is now on the way, alhamdulillah. And I think within time there will be a lot more flowers that will be blossoming in the garden of the Arshadi garden, inshallah. ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا إن الديار حصبا يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روضة فيها النبي محترم الله 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 قرآنه برهاننا نصحا لديان مضى إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار الأذان يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرام الله 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 يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا إن التيار الصبا يوما إلى
عرض الهرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 انشاءاللہ دوسری نعت میں چند شعر چاہوں گا. اپنی سورے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے اپنی سورے نو آئے جے تیرا گزر ہوئے مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں تیرے نام تمہار دیا جنی میری عمر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے دیوالیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے انشاءاللہ میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہوئے انشاءاللہ میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہوئے یارا ماساوی اگیرے دا کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا انو ستے خیرانے جدا سائی مگر ہوئے انو ستے خیرانے جدا سائی مگر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے درودہ دے چرچا میرے سونے دا ہر شام و سحر ہوئے چرچا میرے سونے دا ہر شام
ایک آس چڑھو کری ہے سرکار دے شہر اندر کتھے میرا وگر ہوے سرکار دے شہر اندر شالا میری قبر ہوے اکھ سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تساں دی نظر میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری گزر او کیسیاں کریاں سن مہمان رسا دل پھر بھی کردا ہے طیبہ دا سفر ہوئے دل پھر بھی کردا ہے طیبہ دا سفر ہوئے مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا خواجہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا خواجہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا قابل تھے ہم نار کے جنت ہوئی نصیب تیرے در کی حاضری نے میری زندگی بدل دی مرد ملے تا درد نہ چھوڑے مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے کن کردہ کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر دا صحبت محفل پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف گناہ دا کردہ ہے محرم رازوں درد مداں دے سخن محمد گوائی دین حالوں پلے جس پھل بدے ہواں آوے باسر معلوم جیسو ہیلے بھاج وسیلے کریے نال دلیلے بھارا بیڑا پار نہ ہوندا باج ملا رگیلے نال ملا صلاح ملائیں ٹھہل ندی وچ بیڑا پیر بنا تدبیر نہ کوئی جھوٹا ہی اوچھے الحمدللہ ثم الحمدللہ
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حضرت علامہ صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ساری حمد، ساری صفت و ثنا صرف اور صرف ایک اللہ کے واحد کے لائق ہیں، جو سارے جہانوں کا پاک پروردگار ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا ملجا و ماوا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضور کی آل پاک، سرکار کے صحابہ پاک، حضور کی ازواج محترات پر، اللہ رب العزت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مقدس غلاموں پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جنہوں نے آقا و مولا کے ارشاد کو اس طرح اپنے دل سے لگایا، اس طرح اسے نبھایا کہ غلامی کا حق ادا کر دیا۔ میں اور آپ جو ہر روز عرض کرتے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں میرے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ کریم حضور قبلہ عالم، قطب عالم، زری زر بخت، سلطان الاولیاء خواجہ نواب الدین رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، بیٹے زبان سے کہنا کچھ اور ہے، غلام بن کے دکھانا کچھ اور ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، حبیب نے اس محبت میں دو چار مصرے لکھے ہیں پیار میں۔ وہ فرماتے ہیں، سرے محفل کرم اتنا، سرے محفل کرم اتنا، میری سرکار ہو جائے، نہ گاہیں منتظر رہ جائے، اور دیدار ہو جائے، نہ گاہیں منتظر رہ جائے، اور دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں، نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، نبی کے نام پر سودا سرے بازار پہ ہو جائے۔ تکبیر، حیدری، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، فنا اتنا میں ہو جاؤں، یا رسول اللہ، فنا اتنا میں ہو جاؤں، تیری ذات
تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا یا رسول اللہ، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، مگر آقا کے غلاموں میں کچھ ایسے بھی غلام ہوئے ہیں جب ان کا زیارت ہو نہ تو سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے، یعنی انہوں نے اپنی ذات کو اس طرح آقا کی محبت میں فنا کیا کہ ایک بار نہیں کہیں بار حضور امام ربانی، محبوب سبحانی، قیوم زمانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد رضی اللہ تعالی کا آتا ہے کہ آپ جس مسلے پہ نماز پڑھا کرتے تھے، مسلے کی سجدے کی جگہ پہ ایک کپڑا لگایا ہوا تھا، تو کافی عرصہ وہ استعمال ہوا، تو چاہا کہ اسے تبدیل کر دیں، تو جب تبدیل کیا گیا تو آپ کے غلاموں میں سے ایک مفتی صاحب سے، علامہ صاحب تھے، انہوں نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو یہ کرم کا تحفہ میں لیتا جاؤں۔ آپ نے خوشی سے اجازت فرما دی۔ اس مبارک اس کپڑے کے اس تحفے کو لے کے گئے جہاں حضور امام ربانی اللہ کے حضور سجدے میں پڑھتے تھے، تو رات کو اسی کپڑے کو انہوں نے اپنے سونے والی جگہ رکھ کے سوئے۔ ایک رات میں 12 دفعہ آپ کو رسول اللہ کی زیارت، ایک رات میں 12 دفعہ رسول اللہ کی بار بار آپ کو زیارت ہوتی رہی۔ تو جب عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا کرم، فرمایا جو تو ساتھ رکھ کے سویا ہوا وہ دیکھتا نہیں، وہ اس کا کپڑا ہے۔ کون روتا تھا سجدے میں جا کر اللہ رسول کی محبت میں؟ میرے دوستوں ساتھیوں، خدا کے مقبول ایسے بھی ہیں جو میں نے عرض کیا کہ حبیب نے کہا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینہ میں، نبی کے نام پر سودا سارے بازار ہو جائے، تو یقین جانیں ان کی بڑی قیمت پڑتی ہے جو آقا کے نام پر بک جاتے ہیں۔ اس بکنے سے مراد کیا ہے؟ اس بکنے سے مراد اپنی ایگو کو چھوڑنا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑنا ہے اور اللہ اس کے حبیب کی مرضی کو ماننا ہے۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے مان کے دکھایا ہے کہ انتہا کرتی ہے۔ خدا بندے قدوس کے بے پناہ مقبول و محبوبین بندے گزرے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو وقت کے ظاہری وقت کے حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور کریم ہے وہ اس رب کی ذات کریم ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہت پر بھی ہیں، اتنے بڑے تخت پہ بیٹھ کے بھی اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں، اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ کا قرب مل جائے۔ ان میں ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ پاک باز خدا بند قدوس کا مقبول اور محبوب بندہ گزرا ہے جو اپنے وقت کا
بہت بڑا بادشاہ تھا، حاکم تھا، مگر تخت پر بیٹھ کر بھی دل میں آقا کے پیار کی وہ جو ہے نا آپ کو اندر میں ایک لگن اور وہ محبت ہر وقت آپ کو ستاتی رہتی تھی قرب خدا بندی کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے لیے ہر وقت وہ یعنی آہوزاری میں اندر میں وہ تڑپتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ شکار کے لیے باہر گئے، گرمیوں کا موسم تھا، پہلے وقت کی آپ کی بات ہے کہ آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے شہ بستر پر 1.25 من تازہ گلاب کے پھول بچھائے جاتے تھے، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو اس پہ آرام کرتے تھے۔ تو جو لونڈی آپ کے بستر پہ پھول بچھاتی تھی، آپ ایک دفعہ شکار کے لیے جب باہر گئے تو اس نے وہ پھول بچھائے نا، تو گرمیوں کے موسم میں ہمارے اپنے ملک میں یا غیر ملکوں میں جو گلاب کے پھول کی خوشبو ہے وہ ایک اپنا ہی ایک انداز اور اثر رکھتی ہے۔ تو اس نے جب وہ بچھائے نا تو وہ ہوا نے انہیں اتنی وہ دیا نا، مستی دی کہ اسے خیال آیا بادشاہ روز سوتا ہے اس پر، ہر روز تازہ 1.25 من پھول میں بچھاتی وہ آرام کرتا ہے، اتنی مست خوشبو ہے اس کی، آج چلا گیا ہے سیر کے لیے، تھوڑی دیر میں بھی آرام کر کے دیکھوں کیسا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ ہوگا اس پر۔ جب وہ سوئی، لیٹی تھوڑی دیر کے لیے اور لیٹی تو لیٹ گئی، یعنی نیند نے اسے آغوش میں لیا اور اسے وقت کا احساس نہ رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت کی سواری واپس آ گئی۔ تو جب آپ کمرہ خاص میں پہنچے اپنے کمرے میں تو ادھر دیکھا تو غلامہ جو ہے، لونڈی جو ہے پھول بچھانے والے وہ شاید بستر پہ لیٹی ہوئی ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ نے جلاد کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اسے کوڑے لگاؤ، اس نے اتنی بڑی بے ادبی کی ہے کہ شاید بستر پہ بغیر اجازت کے سو گئی ہے۔ تو اس کو جب ٹکی پہ باندھا گیا، جب کوڑے لگائے جانے لگے تو وہ رونے بھی لگی، ہنسنے بھی لگی۔ تو ابراہیم بن ادب نے اس جلاد سے فرمایا روک تھوڑی دیر، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو روتی ہے وہ تو مجھے سبب پتا ہے، اور ہنسنے کا سبب مجھے پتا نہیں کہ اس وقت ہنسنے کی کون سی بات ہے، جب اسے کوڑے لگ رہے ہیں تو رونے کی بجائے ہنستی بھی ہے۔ تو پوچھا اے لونڈی، رونے کا تو سبب مجھے پتا ہے تو کس لیے رو رہی ہے، مگر ساتھ جو ہنستی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا ہے بادشاہ، روتی تو اس لیے ہوں کہ جو مجھے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مجھے اس کی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اس درد کی وجہ سے میں بلبلاتی ہوں اور چلاتی ہوں، مگر پھر سہارا مجھے دل میرا دیتا ہے کہ تو ایک بار سوئی ہے اس سائی بستر پر، ایک بار سونے سے اتنے کوڑے تجھے لگائے جا رہے ہیں، تو جو ہر روز اس سائی بستر پہ سوتا ہے کل تیرا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ سن کر تڑپ گئی، ایک درد اٹھا کہ کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ رات کو آپ جب سوئے تو اسی خیال میں سارا دن آپ پریشان رہے کہ کتنی بڑی بات اس نے کہی ہے۔ تو رات کو سوئے تو آدھی رات کا وقت تھا، چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو خادم خاص جو باہر سیکیورٹی گارڈ سے گئے، دروازے کے سامنے جو پہرادار تھا اسے حکم فرمایا جاؤ اوپر دیکھ، آدھی رات ہو گئی ہے، پیلس کی اس روف پہ، میرے محل کی روف پہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، دیکھو کون ہے۔ جب وہ اوپر گیا، ایک خوبرو چہرے والا، روشن چہرے والا ایک بندہ چل پھر رہا تھا۔ پوچھا بھائی تو کون ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے اس بادشاہ کے محل پر؟ انہوں نے کہا بھائی اور کوئی وجہ نہیں ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں۔ کہا سبحان اللہ، اونٹ اور پھر بادشاہ کی چھت پہ تلاش کر رہے ہو؟
گم ہو گیا تو کسی جگہ اور ہوگا، جنگل میں یا کسی جگہ ہوگا، بجائے اس کے کہ بادشاہ کی چھت پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ نیچے آئے تو آپ نے پوچھا کیا کہتا ہے، کون ہے وہ؟ کہتے ہیں حضور بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ میں کیا کہا اس نے، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو اوپر پھر رہا ہے آدمی، اس سے پوچھا تو کون ہے، کس کی چیز کی تلاش میں ہے؟ تو کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں ہے۔ اسی بات ہے، اونٹ گم ہوا اور میرے محل کی چھت پہ ڈھونڈ رہا ہے، ہٹو بھی اس سے خود بات کرتا۔ آپ اوپر گئے، پوچھا ارے بھائی یہ پتا ہے تجھے کون سی جگہ ہے؟ ہاں جی پتا ہے۔ میں کیا ہے؟ نہیں ابراہیم کا یہ محل ہے، ابراہیم بن ادم کا۔ تو فرمایا اس محل پہ کیا رات کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا میرا اونٹ گم ہو گیا، اسے تلاش کر رہا۔ فرمایا آپ کملے بادشاہ کے محل پر اونٹ کو تلاش کر رہے؟ وہ حاضر تو ہے؟ تو نے کہا جناب حاضر ہے الحمدللہ۔ فرمایا بھائی یہ کیسی بات کر رہی کہ بادشاہ کے محل پہ اونٹ کو تلاش کر رہے؟ اس نے کہا بادشاہ اے ابراہیم، اگر بادشاہ کی چھت پہ اونٹ کا ملنا محال ہے تو شاید بستر پہ سو کے فقر بھی پانا محال ہے۔ اگر بادشاہ کی چھت پہ اونٹ کا ملنا مشکل ہے تو شاید بستر پہ، یعنی وہ پھولوں کے بستر پر، شاید بستر پہ سو کے فقر کو پانا، آقا کے پیار کو پانا بھی مشکل ہے۔ آپ کو ایک اور چٹکی لگی، ایک اور درد اٹھا، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح اپنی کچہری لگا کر بیٹھے، اس وقت کے بادشاہ کھلی کچہری لگاتے تھے، عوام الناس کی معروضات کو سنتے تھے، ان کا درد بانٹتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، عوام الناس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو آپ اپنی کچہری میں بیٹھے لوگوں کی دلجوئی فرما رہے تھے، تو باہر مین گیٹ سے سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ ایک آدمی وہ سیدھا لباس میں آیا اور سیکیورٹی گارڈ کو سلام کیا اور پوچھا بھی نہیں کہاں جانا ہے، سیدھا اتنی تیزی سے آیا کہ ابراہیم بن ادم کے پاس آ کے کھڑا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے بھائی تو؟ کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں تو اجازت لینے آیا، اگر آپ کرم فرما دیں تو اس سرائے خانے میں ایک رات گزار کے آگے چلا جاؤ، آپ کو بڑا جلال ہے۔ فرمایا تیرا دماغ حاضر ہے؟ کہ جی۔ انہوں نے فرمایا یہ مسافر خانہ ہے، یہ میرا محل ہے۔ فرمایا حضور برا نہ منائیں، آپ سے پہلے ادھر کون تھا اس تخت پہ؟ میرے والد تھے۔ آپ کے والد سے پہلے کون تھا؟ فرمایا میرا دادا تھا۔ تو فرمایا آپ کے بعد کون آئے گا؟ فرمایا میرا بیٹا ہوگا۔ فرمایا جہاں ایک آئے اور ایک جائے وہ مسافر خانہ نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ جہاں ایک آئے اور ایک جائے وہ سرائے خانہ نہیں ہوتا، مسافر خانہ نہیں ہوتا، وہ سروس نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی مسافر آتے ہیں، کسی نے چائے لینی ہے، کسی نے فیول لینا ہے، کسی نے وضو بنانا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ رکنا ہے، پھر آگے اس نے اپنے سفر پہ جانا ہے۔ تو آپ اسے کیسا محل سمجھ بیٹھے ہو؟ یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اتنے کہا اور چھلانگ لگا کے اور تیز سے باہر نکل گئے۔ پیچھے آپ نے بھی چھلانگ لگائی اور ان کے پیچھے بعد جا کر دوڑتے اللہ اور رسول کا واسطہ ڈالا، پیچھے سے آپ کو پکڑا، اے اللہ کے بندے مجھ پہ کرم فرما، مجھے بتا تو کون ہے، کون ہے تو؟ فرمایا کہ خضر ہوں، اے خضر ہوں، جس چیز کی تجھے تلاش ہے بستر پہ نہیں ملتا، وہ پھولوں کی سیج پہ نہیں ملتا، وہ دل کو انصاف کرنے میں اور رات کو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں ملتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ملتا ہے۔ وہ جس کی تجھے تلاش ہے وہ شاید بستر پہ نہیں ملتا، چھوڑ دے اس کو اور اس کی تلاش کر جو باقی ہے، اس کی تلاش کر جو باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
آپ کو ساتھ لیا اور آگے نکل گئے. ایک جگہ آپ کو بٹھایا اور میں ابراہیم بیٹھ جا ادھر. اس کا ذکر کر جس کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں. اس کا ذکر اتنا ذکر کر وہ رہ جائے باقی سب کچھ مٹ جائے. لا الہ الا اللہ کا ترانہ اس محبت سے پڑھ کہ الا اللہ رہ جائے سب کچھ مٹ جائے. اور اس کی عزت کی قسم جنہوں نے الا اللہ کے ترانے کو اس طرح پڑھا ہے اندر بوٹی مشک مچایا جب بلند پہ آئی ہوں جیوے مرشد کامل بہو جسے بوٹی لائی ہوں. اور میں اس طرح کا ذکر ذکر کرنے کا حکم ہے حق ہے جو رب العزت نے کہا میرے جو بندے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ. فرمایا میرے بندوں کی علامت یہ ہے جو میرے بندے ہیں تو سارے اسی کے ہیں مگر ادھر ان کا کہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. ان کا کہتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں. ان کا کہتا ہے کہ ان پہ میری محبت کا اتنا غلبہ ہے کہ ان کی ایک زبان ہی نہیں بولتی ذکر ان کا ہر بار جو ہے ذکر کرتا ہے. ان کے ہر بار میں زبان ہے اور ہر بار ان کا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. میرے دوستو پورا سال گزر گیا. پیچھے جو آپ کی کابینہ تھی اس میں ایک ہلچل مچ گئی کہ اچانک بادشاہ سلامت کہیں گم ہو گئے. اس وقت کے وزیر اچھے تھے بادشاہ بھی اچھے تھے کیونکہ وہ قوم سے درد کرتے تھے قوم سے محبت کرتے تھے. اور وزراء بھی اچھے تھے کیونکہ جب بڑا اچھا ہو نا بادشاہ اچھا ہو. یہ اندر بادشاہ ہے حضور نے فرمایا اللہ نے انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا لگایا ہے. اگر یہ لوتھڑا درست ہو جائے نا تو سارا نظام درست ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بادشاہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اس وقت کے بادشاہ اچھے تھے جو قوم سے اپنی سے محبت کرتے تھے دلجوئی کرتے تھے. تو ظاہرہ وزراء بھی اچھے تھے یعنی آگے نظام بھی اچھا تھا. تلاش کرتے کرتے سال کے بعد وہ اس جگہ پہنچے جہاں سیدنا ابراہیم بن ادم یعنی دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گودڑی کو اپنے کپڑے کو سی رہے تھے. تو جب اس نے غور سے دیکھا تھا کہ ریش مبارک کافی بڑی ہو چکی تھی بکھرے بال تھے عجیب حالت تھی وہ سیدھا لباس تھا. اس نے پہچانا تو آپ کے قریب گیا عرض کی علی شاہ یہ کیا بنا رکھا ہے اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر بلخ کے کنگڈم کو چھوڑ کر اس حالت میں تم بیٹھے ہو یہ کیا حال ہے یہ کیسی حالت ہے آپ کی. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں بادشاہی نہیں کر رہا. فرمایا میں آج بھی بادشاہی کر رہا ہوں. فرمایا جناب بادشاہی تو وہ تھی. فرمایا جس کی تو بادشاہی سمجھتا ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اب جو بادشاہی میں کر رہا ہوں یہ باقی رہنے والی ہے. پوچھا جناب کیسی بادشاہی ہے. فرمایا دیکھنا چاہتے ہو وہ جس سوئی سے آپ اس کپڑے کو سی رہے تھے اسی سوئی کو آپ نے دریا میں پھینک دیا. مچھلیوں سے فرمایا میری سوئی باہر نکالو. ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لیے منہ میں باہر آ گئی. وہ وزیر حیران رہ گیا. آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے میں یہ چھوڑ کے آیا. یہ سونے والی سوئیاں مجھے نہیں چاہیے میں چھوڑ کے آیا ہوں. مجھے وہی چاہیے جو مجھے درکار ہے. ایک مچھلی نکلی اور اس کے منہ میں وہی سوئی تھی جس سے آپ کپڑا سی رہے تھے. وہ لے کر آپ نے دوبارہ کپڑے کو سینا شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا ہے میری بات یہ کہ محمد سے وفا تمہیں ہم تیرے یہ جہاں چیز کیا لو قلم تیرے ہیں. میرے دوستوں ان پاک بازوں کی کیا بات ہے. ہمارے علاقہ میں اس تک جانا نہیں چاہتا صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں واللہ العظیم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا
اور منبر رسول پہ بیٹھا. اللہ کو حاضر کر کے کہتا ہوں کسی میں تنقید مقصود نہیں، اصلاح کی بات کر رہا ہوں. نبوت وہابی ہے، علامہ صاحب قبلہ بیٹھے، اور ولایت کسبی ہے. اس میں کسی ذات کا کہنا کہ یہ صرف ایک ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، یہ زیادتی ہے. کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو خوف خدا کرے، جو تقوی کو پکڑے، جو پاکسائی کو پکڑے، حلال اور حرام کی تمیز کرے. فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے، چاہے وہ عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، سفید ہے، سرخ ہے، کسی کلر کا ہے، یعنی رنگ و نسل کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ سوائے سادات کے اور کوئی پیر نہیں ہے، اور کوئی بھی پیر نہیں ہے، صرف سید پیر ہے. ہم دل اور ظاہری آنکھوں سے، دل سے، ظاہری زبان سے 100 بار اقرار کرتے ہیں سادات واقعی جو سادات ہیں وہ واقعی پیر ہے، جو سادات ہیں وہ واقعی پیر ہے، سرکار کی اولاد مبارک ہے. اگر یہ کہنا کہ اور کوئی نہیں ہے تو میرے باؤ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان سے، یار جا کر سید مہر علی شاہ صاحب سے پوچھ، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری سے پوچھ کہ ان کا شیخ سید نہیں تھا. کس کو سید کہتے ہیں؟ سید سردار کو کہتے ہیں، جو پیار کو بانٹے، جو اللہ کے محبوب کی محبت کو بانٹے. اگر اولاد میں سے کوئی ہے، اگر وہ کام نہیں وہ کر رہا، اولاد ہونے کی صرف اولاد تو ہے، اور جب اس کام کو وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے وہ اس ڈپٹی کو سارے جام نہیں دے رہا. تو ان کے غلاموں میں سے اگر ان کی امت کے باغ کو کوئی پانی دے رہا ہے تو سرکار کو وہ پسند ہے یا وہ پسند ہے؟ فرمایا یہ بات نہ کرو. فرمایا حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ جاٹ برادری سے، اور دین میں یہ چیزیں نہیں، خدا کے لیے دین میں یہ چیزیں نہیں. دین نے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. میں نے پہلے ہی عرض کیا، دین کہتا ہے اللہ نے اس کو پسند کیا جو تقویٰ کو پکڑے، جو پارسائی کو پکڑے. آپ کے شیخ جو تھے پیر پٹھان، میرے قبلہ عالم اکثر ان کا ذکر کرتے، سید زادہ تھا، شہزادہ رسول تھا، پونسا شریف سے. فرماتے ہیں کہ آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے ہوئے تھے، بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی. تو باہر سے کوئی مہمان گیا، بڑا روشن چہرے والا تھا. سب دوستوں نے دیکھا وہ آپ منبر پہ تشریف فرما تھے. انہوں نے اشارہ کیا، آپ دوستوں کو چھوڑ کر مجلس سے اندر چلے گئے. کافی دیر وہ اندر بیٹھے. جب واپس نکلے تو وہ ساتھ سے ہوتے ہوئے وہ بزرگ واپس نکل گئے اور آپ اپنی مجلس میں آ کر تشریف فرما. دوست جو ساتھی بیٹھے تھے، کافی تعداد میں ساتھی تھے، سب نے گزارش کی حضور کون تھے یہ؟ بڑے مبارک چہرے والے تھے. فرمایا یہ خضر تھے، سیدنا خضر علیہ السلام تھے. کچھ کام تھا انہیں اس لیے آئی، تو جاؤ جس نے زیارت کرنی ہے جاؤ کر. یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا، چیکنگ تھی. 20 سال کے بیٹھے ہوئے جو اس نور کی تلاش میں تھے، جو اس شہزادہ رسول کے سینے میں جلوہ گر تھا. 25 سال سے بیٹھے ہوئے ادھر طلباء یا غلام بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ ٹیسٹ لیتے ہیں تو آن کی آن میں بات ہوتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی. اتنی تیزی میں سارے اٹھے اور آپ کے پیچھے بھاگنے لگے، یعنی ان بزرگ کے پیچھے جو آپ نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے. جاؤ جسے زیارت کرنی ہے جاؤ. منٹ 2 منٹ میں ہی سارا پنڈال خالی ہو گیا. آپ نے اپنی گردن اٹھا کر جب دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا.
پھر دائیں کی طرف پیچھے دیکھا، خواجہ شمس الدین صاحب بھی بیٹھے تھے، آپ پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے سیال، سارے چلے گئے، خضر کی زیارت کے لیے سارے گئے ہیں، تو کیوں نہیں گیا؟ آج موقع تھا خضر کی زیارت کر لیتا۔ دوستو جب اللہ دیتا ہے تو وہ سمجھ اور عقل بھی دیتا ہے، اور وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار انما الاعمال بالنیت ہے۔ نیت میں خلوص تھا، پیار تھا۔ عرض کی بابا حضور، جس خضر کو دیکھنے کے لیے وہ خضر آیا تھا، جس خضر کو ملنے کے لیے وہ خضر آئے تھے، اس خضر کو چھوڑ کر میں اس خضر کے پیچھے بھاگوں؟ اللہ آپ کا سمندر موج میں آیا، قلب میں رقت وارد ہوئی، فرمایا اے اللہ سائیں، یہ وہ ورڈ ہے، اے اللہ سائیں میرے سیال کی رنگ لائی۔ ورڈ دو ہی ہے، مگر اس ورڈ میں وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ بڑے بڑے علماء والے عملہ والے پیچھے رہ گئے، وہ مرد با خدا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس کی دور کو بھی پہنچنا مشکل ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتے، ارادے کو دیکھتے ہیں، تیری ارادے اور نیت کیا ہے۔ الحمدللہ میرے دوستو ساتھیوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو علماء حضرات کہتے ہیں کہ امامت دو طرح کی ہے، ایک امامت صغریٰ ہے، ایک امامت کبریٰ ہے۔ صغریٰ وہ ہے جسے میں اور آپ اپنی مسجد کا امام چنتے ہیں، اور کبریٰ وہ ہے جسے سرکار چنتے ہیں۔ امامت کبریٰ وہ ہے جسے سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چنتے ہیں، جس طرح حضور خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں بڑی ڈپٹی دی۔ تم اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم لمبا ہو جائے گا، پر بڑے پیار کی باتیں، خدا کی قسم دل کی ہر گوشے میں ایک نور ابھرتا ہے جب ان کا ذکر خیر کیا جائے، کیونکہ وہ درد والے لوگ تھے، سراپا آقا کے عشق میں فنا وہ لوگ تھے۔ جب شیخ نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، آپ کو لے کر دربار رسول میں گئے۔ خواجہ عثمان ہرونی بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ میرا یہ فرزند ہے، سلام پیش کیا تو حضور نے سلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ سرکار نے پھر ڈپٹی بھی عطا کی، ڈپٹی بھی دی، فرمایا کہ ہند کی ڈپٹی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، پیارے آقا میں اس علاقے سے، اس زبان سے نہ واقف ہوں۔ آج کا لوگ اسلحہ دیتے ہیں، زندوں کو مارتے ہیں، اور جو سرکار نے اسلحہ دیا تھا وہ آنکھوں کا تھا کہ جسے دیکھتے تھے مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پاس یہ اسلحہ تھا، آنکھوں کا وہ نشہ تھا جسے دیکھتے تھے مردہ سویا وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ناواقف ہوں، سب کچھ عطا کیا، میں جاؤ کام ہوگا، جاؤ کام ہوگا۔ ایسا ہوا ہے کہ قیامت تک لوگ سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے رہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، چراغ محبت کس نے جلایا، چراغ محبت کس نے جلایا، سویرے سویرے بہت پہلے جب اسلام کا نور ادھر نہیں پہنچا تھا تو خواجہ غریب نواز کی شکل میں اسلام کا جھنڈا لے کر وہ مرد با خدا پہنچا۔
چراغ محبت کس نے جلایا سویرے سویرے، اندھیرے منہ منافع کس نے کمایا سویرے سویرے۔ یہ آقا کی تقسیم ہے، رسول اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا 58 کے ٹائم، 60 کے ٹائم کے قریب، میرے دادا مرشد حضور خواجہ خواجہ، جسے رسول اللہ نے فرمایا تو غوث زمان ہے، تو قطب دوران ہے، سلطان الاولیاء ہے، وہ ہے خواجہ نواب الدین، وہ ہے خواجہ نواب الدین۔ یہ حضور کی تقسیم ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اس کی منشا ہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے چن لے، اپنی رحمت سے اسے خاص کر دے۔ جب ان کا سورج عروج پہ پہنچا تھا، پھر کیا بات ہے اس مرد با خدا کی، جسے دیکھا اس کے سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی سنتوں میں ڈبو دیا، اس کے اندر میں ذکر خدا کا وہ نور بھرا کہ لو لو اس کا ذکر خدا میں چلنے لگا۔ ان کے ان غلاموں میں خواجہ خواجگان والی ارشاد کو شریک بھی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، غربت کا وہ دور تھا، ہم غریب لوگ تھے، ہم پیچھے بیٹھنے والے، ان کی مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھنے والے تھے، بڑے بڑے شان و شوکت والے لوگ تھے، بڑے بڑے اونچے قد آور لوگ تھے، اور ہم پیچھے بیٹھنے والے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر کا فیضان اللہ کے فضل و احسان سے اور پیارے آقا کی نگاہوں کا صدقہ اور میرے کریم مرشد کی دعاؤں کا صدقہ پورے جہان میں پھیل چکا ہے، ایک یورپ کا خطہ باقی رہ گیا ہے۔ فقیر چاہتا ہے کہ میرا فیضان اس علاقے میں بھی پہنچے، تو میں چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو منتخب کروں اور ادھر بھیج دوں۔ آپ امت میں 1000 کے قریب دوست بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں ویسے ہی وسوسہ اٹھا کہیں تیرا نام نہ اگر صاحب لے لے، میرے دل میں خیال ہو تیرا نام نہ لے۔ تو پھر فرماتے میں نے خود ہی اپنے سے کہا ارے نادان، اتنے بڑے بڑے قد داور دوست آگے بیٹھے ہیں، خلفاء بیٹھے ہیں، صاحب درد و دل بیٹھے ہیں، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو تجھے تو روٹی بھی میسر نہیں، یعنی صبح و شام کی یہ حال ہے کہ 4 دن کبھی گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، یہ حالت ہے گھر کی، تیرا کون نام لے کہا کہ تجھے انگلینڈ بھیجنا ہے، یورپ بھیجنا ہے، اور تقدیر نے لکھا کچھ اور تھا۔ تو خواجہ فرنٹ والوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ بیٹھ جو پیچھے بیٹھی رو رہی تھی نا، جب سرکار نے فرمایا براق کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کرو فر میں بیٹھی تھی ہمیں چنیں گے، مگر پیچھے رو رہی تھی، سرکار نے فرمایا پیچھے رو رہی ہے تو اسے لے آؤ۔ فرمایا میرا بات اسی طرح ہوئی، واللہ میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا، میں خود حیران ہوں، پر میں سوچتا ہوں جب قبلہ عالم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ان کی نظر ادھر پڑ گئی، نظر نے چن لیا تھا، ظاہری پیچھے تھا اور باطنی آگے بیٹھا تھا۔ سرکار کی اس نظر کو، اس نور کو پہچانتے تھے جو بچپن کی عمر میں آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو، وہ بات آپ کو معلوم تھی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ عالم حضور نے آپ کو ارشاد فرمایا۔ کچھ ایک ماہ پھر گزرا، آپ صاحب کے ولود بہت اچھا پڑھتے تھے، اکثر آپ اکیلے میں جب ہوتے تو آپ کو بٹھا کر وہ سنتے تھے، اللہ نے آپ کو آواز بھی بڑی سوز و گداز والی دی تھی، تو آپ فرمانے لگے صوفی صاحب وقت کیسا پاس ہو رہا ہے، عرض کی حضور آپ کی دعاؤں کا صدقہ بہت اچھا وقت پاس ہو رہا ہے۔ 3 بار آپ نے مختلف ٹائم پہ پوچھا وقت کیسا پاس ہو رہا ہے، تو میں نے عرض کی حضور آپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ آپ نے اپنے مبارک تانیال سے فرمایا صوفی محمد اسلم، صوفی محمد اسلم، صوفی محمد اسلم، فرمایا بیٹے تیرا نام فقیر کے رجسٹر، سینے کے رجسٹر میں درج ہو گیا،
اب قیامت تک یہ بھولنے والا نام نہیں. فرمایا یورپ کے لیے مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تو تیاری کر. عرض کی حضور میرے گھر کی تو یہ حالت ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے. پیارے مرشد کیسے اسباب بنیں گے؟ فرمایا تیرا کام ہے تیاری کرنا، محکمے کا کام ہے اسباب بنانا. تیرا کام ہے تیاری کرنا، محکمے کا کام ہے اسباب پیدا کرنا، اسباب کو مہیا کرنا. فکر نہیں کرنا، وہ تیاری بس. چاندی مہینوں میں فرمایا پاسپورٹ بھی آ گیا، وہ کچھ وچر ہوتا، سب کچھ آیا اور یورپ بھیج. فرماتے ہیں ساتھیوں اللہ جانتا ہے کہ کریم ورد تھا. جب ہم ایئرپورٹ کے قریب پہنچے، اعلان ہوا، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاز قریب اترنے والا ہے، 15-20 منٹ میں لینڈنگ ہو جائے گی، اپنے بیلٹ باندھ لو. اب میں میرے ساتھ میری سیٹ پہ، سیکنڈ سیٹ پہ ایک عالم بیٹھا تھا. وہ مجھ سے محبت میں کہتے ہیں صوفی صاحب پہلی دفعہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی پہلی دفعہ ہی جا رہا ہوں. کہتے ہیں آپ نے پاکستان سے میڈیکل سرٹیفکیٹ ملیریا وغیرہ ہمارے ملک میں اس وقت غربت کا دور تھا، تو آپ نے کوئی ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ بنوایا؟ کہتے ہیں یار بولیے میں نے تو کچھ بھی نہیں بنوایا. میں کس طرح آئے؟ بتایا میں اس طرح آیا. پھر تو بڑی مشکل ہے، وہ تو اتنا ہیلتھ کا معاملہ ٹائٹ ہے آگے امیگریشن سیکشن میں. اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہ ہوا تو ادھر سے آپ کو واپس کر دیں گے. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی فکر ہوئی اس چیز سے نہیں کہ مجھے واپس کر دیں سے، اس فکر سے اگر میں واپس چلا گیا تو میرے محلے والوں کو، میرے کرب و جبار والوں کو، میرے جو یعنی ریلیشن ہیں ان کو جب پتہ چلے گا ابھی ابھی گیا ہے اور ابھی ابھی واپس آ گیا ہے، تو بات ساری بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ بلا عالم حضور کی ہے، یعنی میرے شیخ کی انسلٹ ہوگی کہ سنا ہے کہ بحری والوں نے بھیجا ہے. تو یہ مجھے درد اٹھا یا اللہ یہ کیا بنے گا. تو میں نے آنکھیں بند کی، میں نے عرض کیا یا شیخ کریم میرا پردہ رکھیں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. فرماتے ہیں دوستو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو آپ نے وہ بتا بھی پھر لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آنکھیں کھولی تھا جہاز میں میرے سامنے کھڑے تھے. خواجہ نواب الدین میرے جہاز میں میرے سامنے کھڑے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بھیج ہم رہے ہیں، فکر تجھے کس بات کی ہے؟ ہم بھیج رہے ہیں، سرکار سے اجازت لے کر بھیج رہے ہیں، تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ تو جا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. فرماتے ہیں امیگریشن سیکشن میں پہنچے تو ہم دونوں ہی اکٹھے تھے. وہ میرے آگے کھڑے تھے اور میں ان کے پیچھے کھڑا تھا. جب وہ پاسپورٹ انہوں نے دیا، امیگریشن آفیسر نے ان کا دیکھا تو ساتھ میں پولیس والا کھڑا تھا، اسے اشارہ کیا اسے اندر لے چلو. وہ بیچارہ بڑا سٹپٹایا، یہ کیا ہوگا، میرا تو سارا معاملہ ٹھیک تھا. تو وہ دیکھتا دیکھتا میری طرف، پولیس والے اسے اندر لے گئے. میں جب میری باری آئی تو اس نے پاسپورٹ دیکھا، سارے ڈاکومنٹ دیکھے. چلو وہ کونے پہ کھڑا تھا، وہ حیران تھا یہ ہوا کیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے پولیس والے نے پکڑ لیا ہے، یہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں اور یہ فارغ ہو گیا ہے. اس جگہ آپ نے لکھا ہے جاں مشکل وچ سنگی ہووے، جاں مشکل وچ سنگی ہووے، پل وچ کار منا دے، میں حاضر ساجن موتی چا فرما دے، مرشد میرا بہری واسے بہتیاں شان والا، دل میرے نو روشن کردہ بھاگاں بہتیاں والا. ہم نے بھیجا ہے، ہم اس کے رسپانسبل ہیں. میں 3 سال میں نے کام کیا،
دل کو سکون نہیں تھا، تو ادھر کا ماحول اتنا اس وقت کا بگڑا ہوا تھا. جو علماء اس وقت آئے ہیں، حافظ حضرات جو آئے ہیں، فرمایا وہ بھی شیو کرا بیٹھے اور اس غلط ماحول میں گرفتار ہو کے چلے گئے. تو مجھے دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی تھی. 3 سال کام کر کے کچھ چند پیسے بنائے، خیال کیا کہ واپس چلے گئے تو چھوٹی سی دکان ڈالیں گے اور قبلہ عالم کے پاس بخری شریف بابا کے پاس آتے جاتے رہیں گے، زیارت ہوتی رہتی، وقت گزر جائیں گے. مقصود یہی تھا کہ دیدار یار ہوتا رہے. ادھر گئے، کام شروع کیا، سارے پیسے ضائع. زیارت کے لیے میں گیا تھا، فرمایا کر لیا ہے کام؟ عرض کی حضور، فرمایا تیری ڈیوٹی یورپ میں لگی ہے اور تو ادھر کیا لینے آیا؟ تمہاری ڈیوٹی ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ سے یورپ میں لگوائی ہے. فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، فرمایا تجھے یقین نہیں آتا کہ ہم نے سرکار سے ڈیوٹی دلوائی؟ رات کو سویا تو فجر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ عالم تشریف لاتے ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فرزند ہے، آقا میں نے اس کی ڈیوٹی یورپ میں لگائی ہے، آپ کے اس فیض نور کو امت رسول کا کرو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ فرماتے ہیں ہاں، ایسے ملک میں اللہ کرنا اور کرانا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. جاؤ، وہ تو ابتدا میں یاد کو ارلی ایج میں بھی رسول اللہ نے یہی فرمایا. دل جمی ہوئی تو پھر گئے. ادھر آپ نے جا کے لکھا ہے، زری زر بخت کی زر نے، یہ خطاب رسول اللہ نے آپ کو دیا. زری زر بخت کی زر نے کیا زر میرے کھانے کو، ہوا ذرا زر میرا روشن، نہ چھوڑا بیر کھانے کو. شیخ سے کہتے ہیں تیرا بہتر ہوا آنا، تیرا بہتر زمانہ ہے، بجا ہے دین کا ڈنکا، ہوا باطل روانہ ہے. شیخ سے عرض کرتے ہیں، یا مرشد، جو شمع آپ نے جلا کے بھیجی تھی، تیری روشن قندیلوں سے، تیری روشن قندیلوں سے گیا گھر گھر اجالا ہے، ہوا یورپ منور بھی جو سب دنیا سے کالا ہے، ہوا یورپ منور بھی جو سب دنیا سے کالا ہے. بڑا ہے تیرا پیخانہ یا خواجہ، بڑا ہے تیرا پیخانہ، جو پی دیکھے دیوانہ ہے، ہوا دل دور دنیا سے، ایک ہو کا کرانا ہے. سبحان اپنے شیخ کی وہ باتیں، آپ کا یہ وصال شریف ہو چکا تھا جب آپ یہ لکھی مدح. آپ فرماتے ہیں کہ تجھے رات کو زیارت ہوئی، فرمایا بیٹے سب نے مدح لکھی ہے، جب تو نے لکھی ہے وہ درد سے لکھی. حضور خواجہ خواجہ قیوم پنچم اعلیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ 18 برس یورپ میں آتے رہے اور قبلہ عالم کے پاس ٹھہرتے رہے. وہ ہمارا بچپن تھا،
جب خواجہ سرکار کی 73 میں پہلی مرتبہ تشریف آوری یورپ میں ہوئی اور ہم نے انہیں ہیتھرو پہ ویلکم کیا. 18 سال آتے رہے. وہ قریب لوگ تھے. جب کہتے ہیں کہ قبلہ عالم میں گیا واپس تو میں نے یہ پتا خواجہ حضور سے عرض کی. آپ نے یعنی عرس سے محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مغری شریف میں سارے لوگ اپنے شیخ کا عرس کرتے، آپ حضور کا عرس منایا کرتے تھے. تو فرمایا سوری صاحب وہ مداح سناؤ کہ میرے بابا حضور کی شان میں تو نے لکھی. تو جب یہ سنائی ایک کیف تھا کہ تیری روشن قدیدوں سے گیا کر اجالا ہے، ہوا یورپ نوبر بھی سب دنیا سے کہا. میرے دوستوں ساتھیوں، باتیں بہت ہیں، باتوں کے ساتھ کام ہو تو پھر بڑی بات ہے. اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے رب العزت اپنے محبوب کریم کے صدقے اپنے محبوب بندوں کی نسبت ایسی دے کہ غلام ہم ایسے بنے کہ جب وقت آخر آئے. آخری بات یہ کہنے لگا، میرے کریم مرشد فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضور خواجہ نواب الدین صاحب فرمایا کرتے تھے، دنیا کہتی ہے پیر نہیں ملتا، پیر کہتا ہے مرید نہیں ملتا. لوگ پیروں سے کام لیتے ہیں. بابا جی میرے گھر بیٹا بیٹی کوئی نہیں، میرے گھر مقدمہ لگا ہوا ہے، میری بزنس نہیں چل رہی، میرا فلاں چیز یہ ہے، میری فلاں چیز وہ ہے، دعا فرمائیں یہ مسائل حل ہو جائیں. فرماتے تھے پیروں کا یہ کام نہیں، پیر کا یہ کام نہیں. اور پیر ہو تو پھر پیر دور نہ کری تو اس پیر کا کیا فائدہ. فرماتے تھے پیر ہو تو پیر اس کی دور کرے. فرمایا اس کے باطن کو دیکھے، اس کی پاکٹ کو نہ دیکھے. اس کے باطن کو دیکھے، اس کے دل کی طرف توجہ اپنی دے اور اس کے دل میں طہارت، تقوی اور خوف خدا کا نور بھر دے تاکہ اس کو دین کے راستے میں چلنے میں آسانی ہو جائے. تو فرماتے تھے مرشد کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے. فرماتے تھے مرشد کی ڈیوٹی یہ ہے جب وقت آخر آئے، آخری سانس ہوں، ڈیتھ بیڈ کے تو اوپر پڑا ہوا ہو، تیرے کرب و جوار میں ساری برادری اور بہن بھائی تیری سب سے زیادہ پیاری اولاد اور بیوی بچے تیرے پاس ہوں. فرمایا سارے پاس ہو کر تیری مدد نہ کر پائیں. فرمایا اس کو تلاش کر جو اس وقت رسول اللہ کو لے کر تیرے سامنے آیا. فرمایا اس کو مرشد مان، اس کو مرشد تلاش کر جو پیارے آقا کی ذات کو لے کر تیرے سامنے آئے اور جب چہرہ مصطفیٰ میں تیری نظر پڑے تو لا الہ الا اللہ کا گیت تیری زبان سے ابل کر نکل آئے. اس لیے فرمایا کرتے تھے قبر میں فرشتوں سے، قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ ان کو سونے دو، جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا ہے. اس طرح کا بات کہ سرکار کہیں میرا غلام ہے. اما رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو فرشتوں نے کہا بتا رب تیرا کون ہے، کون ہے تیرا رب، من ربو کا. اور میں اگر میں کہہ دوں میرا رب ہے ربی اللہ، میرا اللہ وہ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. جو ان سے پوچھو وہ بھی مجھے اپنی بندی مانتا ہے کہ نہیں. بڑی پتے والی بات ہے یار، بڑی پتے والی بات ہے. اصل بات ہے کہ سرکار کہہ دے میرا غلام ہے تو جو ان کے غلام ہو گئے ہیں وہ دنیا کے امام ہو گئے. جو کچھ میں نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو ایسے پاک بازوں کی نسبت ان لوگوں کی دے جو کلمے کی ٹریننگ، کلمے کی یاد، ذکر اللہ کی یاد، آقا کا پیار، درود و سلام کی شکل میں اس طرح پیش کریں کہ جب وقت آخر آئے تو زبان پہ یہ ٹیپ جاری ہو جائے. تو فرماتے تھے مرشد وہی
وہی ہے جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف لے جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے جوڑ میں ہزاروں نوجوانوں کو، خدا کی عزت کی قسم اس پاک جگہ پہ بیٹھا ہوں، اللہ وٹنس ہے، آپ نے کثرت سے نوجوانوں کو پکڑا ہے جو پبوں والے تھے، جو پبوں والے تھے، جو نائٹ کلبوں والے تھے، جن کی باہوں میں راتیں ان لوگوں کی گزرتی تھی، جن کی راتیں عورتوں کی باہوں میں گزرتی تھیں، جن کے گھروں میں عورتوں جیسے نیکلس پڑے ہوئے تھے، کلو کلو کے سونے کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس شادپور والے کی جب نظر پڑی تو پبوں سے نکال کر رب والے بنا دیے، آقا کے غلام بنا دیے۔ خواجہ سرکار رحمت اللہ علیہ جب پہلی بار آئے تو دیکھ کر اش اش کر عظیم کہتے ہیں واہ صوفی صاحب کیا بات، میرے بابے کے غلاموں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو استقامت عطا آمین۔ میرے کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے مجھے معافی عطا آمین، اور ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ جتنا آپ نے وقت دیا ہے بندہ ناچیز اللہ کے حضور دعا کو، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ ہم سب کو دین پہ ثابت قدمی آمین، اور اللہ ہمیں فکر دے، احساس یہ دے کہ یہ جو نئی جنریشن نونہال ہم ادھر روڈ اپ کر رہے ہیں، اگر ہم ہی مسلمان نہ رہے ان کا کیا بنے گا، یہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے صرف مسجد کو ہی، اس مسجد تک ہی نہ رہیں کہ نماز پڑھائیں کافی ہو گیا، اپنے گھروں میں اپنے ماحول درست کریں۔ جب تک آپ اپنے گھروں کے ماحول کو درست نہیں کریں گے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ تو گھروں میں چار چار ہر کمرے میں اس وقت بڑے ٹی وی لگے ہوئے، فیس بک، یوٹیوب پہ، موبائل، ہر جگہ ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ ہر بچے کی پاکٹ میں دو دو تین تین موبائل پڑے ہوئے، ہر بچے کی پاکٹ میں دو دو تین موبائل پڑے ہوئے۔ برمنگھم جا رہا ہے تو کوئی کہیں جا رہا ہے، شام کو پھر اس رائے پہ بیٹھتے ہیں 6 بجے پھر گا، اماں کہتی ہے لیٹ آئے ہو، آج لیسن زیادہ تھا، آج یونیورسٹی میں لیسن زیادہ تھا۔ یہ غور و فکر والی بات ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو مسلمان رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے، ہم جب چاہیں اتنا تو ہو، ربنا اغفر لی والوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سرکار نے فرمایا صدقہ جاریہ میں سے اولاد سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کم از کم نے اتنا تو سکھا پڑھا جاؤ کہ جب تم جاؤ تو پیچھے نماز میں ربنا اغفر لی تو پڑھے، اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور یہ میں اور آپ اسی وقت کریں گے جب ہم خود کسی سے وہ ٹریننگ لیں، کسی کے پاس اٹھیں بیٹھیں، کسی کو دیکھیں سنیں، وہ درد و پیار جب ہم میں آ جائے گا تو گھر میں ہم خود اس کو اپنائیں گے تو بچے 100% لیں گے، 80 تو ضرور لیں گے، کچھ نہ کچھ وہ ضرور لیں گے۔ اور جب ہم خود ہی نہیں اس طریقے پر تو بچوں کو کیا دیں گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جن کے قدموں کا دھوم ہے آب حیات، مسیحہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
جتنا تیرا پاک ذکر کیتا گیا اللہ کریم درود و سلام عرض کیتا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اللہ کریم تیرے حبیب نے پاک یارانہ جڑا تذکرہ خیر کیتا گیا میرے اللہ سارے نہ سارا تو اپنی پاک بارگاہ کے اندر اپنے محبوب دا صدقہ قبول و مقبول فرما اللہ سب تو پہلے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیاتاں تحفتاں پیش کر دیا میرے اللہ قبول فرما حضور دے طفیل جمین انبیاء شہداء صالحین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے مقدس مطہر نوری وردینا دی بارگاہ پیش کر دیا قبول فرما اللہ رسول اللہ دے تمام اصحابہ پاک یا اللہ رسول اللہ دی تمام ازواج محترات پیارے آقا علی تمام اہل بیت اطہار نو پیش کرنے قبول فرما بالخصوص امت المومنین اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت المومنین اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدات النساء اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسنین کریمین دی مقدس وطار بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں قبول فرما افضل الخلق بعد الانبیاء امیر المومنین امام المتقین امام المتصدقین سیدنا مولانا سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام سلاسل خاجگانوں ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سلسلہ عالیہ دے سرے خاجگان افضل البشر تو لے کے میرے شیخ کریم تک ہوئے اللہ انہاں تمام پاکانی امت نو پیش کر دیں قبول فرما بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر دیں قبول فرما شہنشاہ نقشبند سید محمد بہاؤدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر دیں قبول فرما خواجہ شہاب الدین سروردین نی بار بار باج پیش کر دیا قبول فرما حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار باج پیش کر دیا قبول فرما حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز میں پیش کر دیا قبول فرما امام اربانی محبوب سبحانی شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار باج پیش کر دیا قبول فرما بالخصوص اللہ کریم میرے داتا مرشد کریم حضور جبرائے عالم
قطب اعظم زری ضربت سلطان الاولیاء حضور خواجہ صوفی محمد نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر دیں قبول فرما. قیوم پنچ شمالہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کو پیش کر دیں قبول فرما. بالخصوص اللہ میرے والی نعمت میرے حضور قبلہ عالم قطب عالم گواس میرے رحمت ہادی برحق رہنما اشیائی اور سخی سلطان والی شادپور شریف نو پیش کر دیا قبول فرما. اللہ رب العزت آپ دے فیضان نور نو ہر عالم دے اندر جاری و ساری فرما. بالخصوص اس نور بری مجلس دے اندر جتنے دوستو حباب آئے بیٹھے یا اللہ دے روحانی اور نورانی فیضان تو تمام کی ظاہری باطنی مالا مال فرما. اللہ خصوصی طور پر اہل مسجد نے مامنین نے اللہ کا کرم فرمایا ہے، اجازت فرمائی ہے. حضرت علامہ صاحب کے بلا اور جتنے ساتھی تشریف فرما اساں ساریاں دے خانداناں دے جتنے چھوٹے بڑے ایمان دی حالت تیرے حضور چلے گئے. اللہ انہاں ساریاں پاک اور مبارک ارواح کو پیش کر دیں قبول فرما. اللہ جنہاں کوئی بھی پیچھے دعا مانگنے والا باقی نہیں رہا یا اللہ انہاں پاکیزہ روح نور پیش کر دیں قبول فرما. سارے دے درجات کی بلند فرما. سارے دی قبراں کے روشن مجلہ اور منور فرما. یوم محشر تک اللہ آقا نے جتنی امت ایمان دی حالت تیرے حضور چلی گئی ہے اللہ انہاں سارے دی قبراں پر یوم محشر تک اپنی رحمتانہ پہ انتہا خصوصی رسول فرما. اللہ انہاں ساریاں کی اور اساں ساریاں کی اپنے پاک محبوب دی شفاعت نصیب فرما. اللہ اس کی برکت نال کلی مشکلاں کی آسان فرما. ظاہری باطنی بیماریاں تو شفا عطا فرما. شیطان نے شر کو ظالمانیاں شرارتاں کو نفس نے مکر کو نظر بد کو اللہ کی بدانا اور ریا کو محفوظ فرما. اللہ سارے بھی اپنی حفظ و امان عطا فرما. اللہ اپنا قرب اور اپنی پہچان عطا فرما. سارے نے دلوں کی ذاکر دے زبانہ کی شاکر بنا. اللہ سارے ظاہر و باطن کی یکساں کر دے. مولا سارے دل و زبان نو ایک کر دے. پیارے آقالیاں سلطان کی اپنانے نہ ذوق و شوق عطا کر دے. اللہ کریم تمام ساتھیاں یا نیک اور پاکیزہ حاجات نو پورا کر دے. تمام دے جان مال دے اندر رزق دے اندر صحت دے اندر کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما. جو قرض دار ہے رہائی عطا فرما. اللہ جو تنگ دست ہے رزق فراغ اور حلال عطا فرما. میرے اللہ سا سارے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. مرنے ویلا پیارے محبوب نہ نوری دیدار عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ نہ نوری کلمہ نصیب فرمائی. مولا دعا کراں ہر ویلے ہر جائیں روزہ پاک حبیب سونے دا ان آنکھاں نال وکھائیں. صدا بہار دیں سبا گئے کدی خزانہ آوے عمر فیض ہزاراں تائیں ہر مکھا پرکھاوے. اللہ جو دو سازہ جو غائب سارے جنگی باہرگاش قبول فرما. اے رب العزت سلام مل بیڑ اپنی باہرگاش قبول فرما. اللہ تیرے نام تیرے محبوب نے پیار مجلس کی اللہ ان ساتھیاں نے سجایا. مولا حبیب نے نام محمد نسل کا انہیں سارے نے دن اور کرم کی آباد فرما. سارے نے گھروں پر اپنی رحمت خصوصی نزول فرما. اے مولا سارے کی عزت اور عظمت عطا فرما. اللہ اپنی یاد نے اندر آقا نے پیار نے اندر عطا دلوا سے ثابت کر دی عطا فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انک تواب کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اے مولا کریم حضرت علامہ صاحب اللہ جائے اعلان کا سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ اللہ سیدنا ابو بکر عثمان حیدر کا صدقہ حسنین کریمین کا صدقہ اما زہرا نے طہارت و تقوی کا صدقہ اللہ اہل بیت رسول کا صدقہ اللہ مشایخ اسلام کا صدقہ جمع سلسلے نے سلطانہ صدقہ یا رب العزت اس کی جلد تک جلد پایا تک نہیں تک پہنچا. اللہ جلد اسی پایا تک نہیں تک پہنچا. اللہ اپنے محبوب نے محبت نور بکھیرنے واسطے اہل ایمان کی یکجا اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور سارے نے اس پیارے دعاواں کی یا کٹیاں دعاواں کی آقا نے نام نصر کا مبارکہ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہم صلی علی سیدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਐਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਵਸਣਾ اور بھائی جان کھانا تو نصیب بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کوئی مہمان اچھا خوشی نہ لقمہ دے سے وہ تمہاری خوش نصیبی کہ اللہ نہ مہمان اگر اس کی سبزی کہتے ہیں اللہ تعالی رزق بھی اضافہ دے سے فرمایا تو وہ چاڑی کے بھی قبال سے جڑا اس کھانا وہ تو کھائی جا اور تو یہ پر کچھ بھی نہیں رہا یار پانی بھی بڑا کی اللہ کے میر کرا خدا جب مقبول ہونا کہتا ہے پیارے اللہ اللہ تکرار کر میں نبی مسیح اللہ حدیث ہے میرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اس کی طریقہ دو نفل پڑھو مسجد میں 100 دفعہ پڑھ دعا جڑی ہے اس جگہ پہ سجدے بے کا دعا مانگو. آقا علیہ السلام نے نابینے کی زندگی سے اللہ نے اس کی روشنی دی. اس دفعہ رمضان المبارک شہر دن مکہ شریف سے 26 جاری رسول اللہ کی بارگاہ سے پورا رمضان شریف میں پورا مہینہ جانا چلا جانا ویسے فیمل پڑی پاکستان سے جانا سمرا کری کراچی تو شروع ادھر اپنے کشمیر کچھ نماز پڑھ پھر مڑی کا واپس پھر 3 مہینے رہی ہر سال پورا سارا ڈاکٹر اکرام جناب اللہ اپنی رحمت سارے اچھے دوست اچھے الحمد للہ ترقی کے نام پھر ایمان والا مسجد کا ایسا کہتا ہے اکثر نہیں پوچھا تو کبھی تک کسی پتا لگتا ہے نا بندہ بابا بہت ٹھیک بات ہے ٹپی تک پھر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں جو کہ علاقے نا کون ہے کوئی بخشیت نہیں ساری میرے نشان ہی تک ہی جب بس کیا پیار نہ بنیا پیش کر سکتا لو میں سوچتا کہ ماجد کی نہیں جانا تو تسی استعمال کرو تو جب تک اللہ رب العالمین انتہائی دوری ہے میں اس سال کہ سارے نالے گئی اس میں کافی بدائی ویکس ڈاکٹر آخیا سی میں پچھا اس کی سوجن ہو جاتی کھانے بیٹھ پر پانی ہوئی جانا سی لیکن جڑی ہے اس نے 110% رہی ایک ہاتھ سے رہی کوئی نہیں یک بچی اور دوئی یک سے جڑی ہے وہ برائے نام سے پچھا رہی دعوت میں دیتا میں تو سرکار نے دی ہے تو ضرور بار گاسی پڑھ پورا رمضان جو تھی اللہ
اللہ تعالیٰ نے وہ موڑی دے دی بابا جی اللہ تعالیٰ نے سارا جنہیں ساتھ کی گئی ہے اور تو کوئی بھاری بھی کوئی نہیں کس طرح ہو جائے تو چاہے سوچن سی پانی سی وہ کس طرح ٹھیک ہوئی یہ صحیح کو نہیں سمجھ آتا ہم تو کہیں گے ڈاکٹر سے جا ہی نہ آپریشن کر سکتا آپریشن کر دعا نہیں برکت رہے روز حرم سے نماز پڑھنے سے ہوتا ہی وہی گیا رہو تو کل خالی مڑ جائے آقا پر رو ہے اس لیے کھڑا ہوتا ہے دلوں روئی پہ حضور نہیں چلا قریب مطلب سے کریں اتنا نواز رہے فیصل آباد ہونا چاہیے حضور کی بلالوں خواجہ نظامالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء سید خلفاء ہوئے نا فیصل آباد سائڈ چنڈی اٹھنے کو لے جتا ہے خواجہ صوفی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے خواجہ محبوب الہی صاحب جگہ انہوں نے قریب کوئی اور ایک جگہ ہے جتنے وہ سید بزرگ ہوئے کوئی انہوں نے وابستہ سے پر اللہ نے حضور چلے گئے وہ ہر میں رسول سے اتقاف بھی کیا سی اصل ملاقات ہوئی انہوں نے بڑا پریشان سے سائٹ ہے جو بابا جی اپنی ساڑی کری نہیں تھی اپنی یاد آئی بلائی تو سکول سے نام پایا سے میرا علاوہ سمپل تھا دور کو اپنے آپ پہچان جانا پڑتا ہے ہمیں پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں تھی کہ پریشانی کم کرنا طائف سے کم کرنا کافی امیر علاقہ ہے پر میں 30,000 زیادہ میں منتھلی کمانا بہت اچھے کمانا پرابلم یہ ہے کہ میرا کفیل ہے 6,000 ریال تو منتھلی کمانا چھوٹا پائے گا اکثر اشنا گلی سے پیسے نہیں کرنا یہ مجھے کوئی آپ نے تھا پاکستان جانا چاہنا زیادہ ہے اپنے بندے کی کوئی اور چیز زیادہ دے سعودی کی زیادہ پرائیورٹی دے صاحب بہت جن کو آپ ہی ہو رہا ہے آپ کو نہیں پوچھنا تو صحیح ہونا یا اللہ میں کیا کروا لیا اپنی طرح آج تو اس جگہ پر آئے ہیں جڑے رویاں کی آسان ہیں آج پر جا سرکار کی بور اتقاف تو ویسے بھی حضور کی حرم چلی ہے تو میں کیا ریاض الجنت سے جا 2 نفل پڑھ درود پڑھ دوں تو حل مشکلات اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد قد دا قد ہیلاتی ادرکنی یا رسول پڑھنا تو حکم ہے رونا تو حکم ہے دینا حضور نہ